الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولعنة الله على الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال تعالى في مقام آخر: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. درود پاک. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی اور محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے جمادی الاول میں جن مقدس شخصیات کی شہادت و وفات تھی ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کر رہا تھا. ان میں سر فہرست جو نام آپ کے سامنے آیا تھا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خدمات اور جن کا اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور اپنے دونوں بازوؤں کو شہید کروا دینا اور اللہ کا جنت میں جعفر کو جنت کے 2 پر دینا، ان سارے واقعات کو تسلسل سے آپ کے سامنے بیان کیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور اسلام کی خدمت کی، نیکیاں کی، اعمال کیے، حضور کی زیارت کی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تمام اعمال کا ثواب جہاں حضرت جعفر کو ملے گا، وہیں جس نے محنت کر کے حضرت جعفر کو اسلام کی دعوت دے کر حلقہ اسلام میں داخل کروایا تھا تو یہ سارا ثواب اسے بھی تو ملے گا. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی جو شخصیت ذریعہ بنی ہے اسی کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے چونکہ جمادی الثانی ہے اور جمادی الثانی کے 22 تاریخ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے ہر سال مختلف موضوعات
3-4 جمعہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑھا ہے، کیونکہ ان کا احسان اتنا ہے کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں سوائے ابو بکر صدیق کے۔ یارو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر حالت ایمان میں دیکھنے والا صحابی بنتا ہے، اور اس کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے قطب ابدال مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں عموماً حضرت اسیرم کی مثال دیا کرتا ہوں، جو احد والے دن فجر کے بعد مسلمان ہوئے اور ظہر سے پہلے شہید ہو گئے۔ یہ مختصر وقت کی حالت ایمان کی زندگی انہیں میسر ہوئی، اور اس میں حضور کو دیکھنے کا ٹائم پیریڈ ان کا کتنا ہوگا؟ 2 منٹ دیکھا ہوگا، 3 منٹ دیکھا ہوگا، 4 منٹ دیکھا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ دیکھا ہوگا۔ اب یہ اتنی مختصر مدت میں حضور کی زیارت کرنے والا، جس کا حضور کو دیکھنے کا ٹائم پیریڈ اتنا مختصر ہے، اس کا وزن ترازو کے پلڑے میں اتنا ہے کہ 40 لاکھ حاجی آج حج میں اگر جمع ہوتے ہیں، ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اسیرم کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ حضور کو دیکھنے کی سعادت ہے، اور یہی کمال ہے حضرات صحابہ کرام میں کہ وہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں کہ اس سعادت کو بعد میں کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی آج کوئی نبی نہیں بن سکتا اپنے عمل سے، اگر وہ ساری زندگی سجدے میں رہے، اعمال نیک کرتا رہے، تقوی مجاہدہ پرہیزگاری کرتا رہے، لیکن نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی طرح کوئی جتنی محنت کرتا رہے تو آج کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یہ ضروری ہوا کرتی ہے۔ یہ اتنی دیر کی دیکھنا حضور کی ایک ادا کی جھلک یہ اتنا وزن رکھتی ہے کہ اسیرم کا مقابلہ آج کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس شخصیت کے مقام اور مرتبے کا اندازہ دیکھو جس کو نبی کو دیکھنے کا ٹائم پیریڈ اتنا ہے کہ جس نے اول دن سے آخر دن تک دیکھا، شروع سے آخر دن تک دیکھا، ہر جگہ نبی کو دیکھا، سفر و حضر میں نبی کو دیکھا، نبی کو ہر مقام پر دیکھا، نبی کو ہر جگہ پر دیکھا، یہاں تک کہ باقی سب نے نبی کو جلوت میں دیکھا، اس ایک ہی نے تو 3 دن غار میں خلوت میں دیکھا۔ پھر مجھے بتاؤ، اس کا نبی کو دیکھنے کا ٹائم پیریڈ اتنا زیادہ ہے، اس کا مقابلہ تو صحابہ میں بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی کمال ہے صدیق میں۔ اور فنا فی الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا رچ بس گئے تھے، اتنا گھل مل گئے تھے کہ مزاج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا مزاج ہو گیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں، جب کبھی حضرات صحابہ کرام سے نبی مشورہ لیتے، حضرت صدیق کی وہی رائے ہوتی تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوتی تھی، وہی رائے جو حضرت ابو بکر صدیق کی رائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فیصلہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ اتنا فنا فی الرسول تھا کہ وہ جانتا تھا کہ نبی کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ کر لیتا تھا کہ نبی اس وقت کیا چاہ رہے ہیں، میرے آقا اس وقت کیا تمنا کر رہے ہیں۔ یہ تو صدیق ہے، صدیق کی بیٹی نبی کے مزاج کو ایسی سمجھ گئی تھی، جبھی تو دنیا سے جاتے ہوئے پیغمبر کی نگاہیں اٹھی ہیں۔ حضرت عائشہ نے دیکھا، دوسری طرف دیکھا، حضور بول نہیں پا رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا لگتا ہے آپ کو مسواک کی طلب ہو رہی
رہی ہے؟ کہاں مجھے مسواک کی طلب ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے اٹھا کر مسواک دی اور چبا کر آقا کو دی ہے۔ یہ صدیق ہو یا صدیقہ ہو، مزاج ایسا رکھتے ہیں کہ میرے نبی کی اداؤں کو صرف آنکھوں کے اشارے کو سمجھ لیتے ہیں۔ جبھی تو ان کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ اگر غار میں اس نبی کا سر اقدس صدیق کی گود میں تھا تو دنیا سے جاتے ہوئے یہی سر اقدس صدیقہ کی گود میں تھا۔ اور اگر نبی کے ساتھ روزے میں صدیق سوئے ہیں تو روزہ وہ جو گھر ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، وہ صدیقہ کا ہے۔ یہ الفتیں اور محبتیں، یہ ادائیں اس گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کرتے، میں نے کہا صدیق کا وہی مشورہ ہوتا تھا جو حضور کا مشورہ ہوتا تھا، کیونکہ حضور یہ صدیق فنا پر رسول تھے، نبی کی اداؤں کو جانتے تھے، نبی کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ اس وقت آقا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے صدیق کا مشورہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کی کوئی اور رائے ہو اور صدیق کی کوئی اور رائے ہو۔ اور پھر ان کی زندگیوں کے حالات دیکھیں، 200 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جو نبی کے ساتھ ہوا وہی صدیق کے ساتھ ہوا۔ 200 واقعات، یہ تو 200 علماء نے لکھے، نہ جانے اور کتنے ہوں گے، کہ نبی اور صدیق کی زندگی۔ اس پر میں مستقل انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ نبی دنیا سے گئے تو پیر کو، صدیق دنیا سے گئے تو پیر کو۔ اصل میں بات یہ ہے، میں نے سنتوں کے بیان میں اپنے درس میں کہا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اختیاری ادائیں جو ہمارے اختیار میں، جو ان سنتوں کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سنت کی بھی توفیق دیتا ہے کہ جو اس بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھو حضور کیسے کھاتے تھے ہم کھا سکتے ہیں، حضور جس طرح پیتے تھے ہم پی سکتے ہیں، حضور جس طرح سوتے تھے ہم سو سکتے ہیں، حضور جس طرح کنگا کرتے تھے ہم کر سکتے ہیں، حضور جس طرح سرما لگاتے تھے ہم لگا سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن حضور پیر کو دنیا سے گئے، کیا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم پیر کو دنیا سے جائیں؟ حضور کی عمر 63 سال تھی، کیا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم 63 سال کی زندگی میں جائیں؟ یہ جو غیر اختیاری سنتیں ہوتی ہیں، سنت پر چلنے کی برکت سے اللہ ان سنتوں پر بھی عمل کی توفیق دیتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ چنانچہ یہی ہوا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ فنا پر رسول تھے، رسول کی محبت میں ایسا رچ بس گئے تھے کہ اختیاری سنتوں کو صدیق نے اپنایا ہے، غیر اختیاری سنتوں کو صدیق کے رب نے کروا کے دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے حضور گئے پیر کو دنیا سے، صدیق گئے پیر کو دنیا سے۔ حضور کی تدفین رات کو ہوئی، صدیق کی تدفین رات کو ہوئی ہے۔ حضور 63 سال کی زندگی میں گئے، صدیق 63 سال کی زندگی میں گئے۔ ایسے 200 واقعات ایسے ہیں جو نبی کے ساتھ پیش آئے ہیں، وہی ابو بکر صدیق کے ساتھ پیش آئے۔ میں صرف آج ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کو گزشتہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک واقعے کے تناظر میں، گستاخی کے تناظر میں آپ کے سامنے وہ بات رکھی تھی۔ نبی اور صدیق ادائیں دیکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، حضرت علی کو پتہ چلا، حضرت علی نے بھیجا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، جاؤ اپنے ابا سے غلام لے آؤ، اکیلے کام کر کر کے تھک جاتی ہو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ گئی، وہاں رش دیکھا واپس آ گئی، وہاں رش دیکھا واپس آ گئی۔ حضور نے دیکھ لیا، دوسرے دن حضور کسی وقت آئے، بیٹا خیریت؟ آئی تھی واپس چلی گئیں۔ اب بیٹی کا دکھڑا دیکھ، کہتی ابا جان دیکھیں چکی خود چلاتی ہوں، یہ ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے ہیں، یہ کپڑے میرے میلے رہتے ہیں، ابا جان تھک جاتی ہوں، صبح سے شام تک کام کرتی ہوں، جھاڑو بھی خود دیتی ہوں، علی کے لیے کھانا بھی خود پکاتی ہوں، حسنین کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، گھوڑے کے لیے چارہ بھی پیسنا خود ہوتا ہے۔ یعنی بیٹی اپنی قسم پرسی بتا رہی ہے،
اپنا دکھڑا بتا رہی ہے، اپنی تھکاوٹ دکھا رہی ہے، اپنے والد کو اپنے ہاتھوں کے گڑے دکھا رہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے فاطمہ کے نرم و نازک ہاتھ چکی پیس پیس کر کتنے ہاتھوں میں گڑے پڑ چکے ہیں۔ ابا جان پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس غلام آئے تھے، ایک اگر غلام مجھے دے دیں کام بٹ جائے گا، آپ کی بیٹی کی تھکاوٹ کم ہو جائے گی، کام تقسیم ہو جائے گا، بڑی آسانی ہو جائے گی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محنت یہ تھی کہ اپنی اولاد، اپنے امتی، اپنے صحابہ کی توجہ دنیا سے ہٹا کر دین کی طرف کرنی ہے، اسباب سے ہٹا کر مسبب الاسباب کی طرف کرنی ہے۔ سوال میرا آج سب سے یہ ہے، جب نبی فاطمہ الزہرا نے، خاتون جنت نے، علی کی بیوی نے، حسنین کی اماں نے جب اپنا یہ دکھڑا رکھا، کیا حضور نے غلام دیا تھا؟ حضور نے دنیا دی تھی؟ نہیں دی ہے، بلکہ حضور نے فرمایا میرا بیٹا تم رات کو سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے۔ اسی کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں کہ حضرت علی کو جب پتہ چلا فاطمہ نبی کے دربار سے بجائے غلام کے، بجائے دنیا کے یہ وظیفہ لے کر آئی ہے، علی اتنا خوش ہوئے، فاطمہ اتنی خوش ہوئی کہ ہم تو دنیا لینے گئے تھے، ابا نے حدیث سنا کے رخصت کر دیا ہے، ہم تو دنیا لینے گئے تھے، ابا نے اپنی بات سنا کے رخصت کر دیا ہے، ہم دنیا لینے گئے تھے، ابا نے ہمیں وظیفہ دے کے رخصت کر لیا ہے۔ بیٹی اپنے ہاتھوں کی گڑے بوڑھ گئی، اپنے ملے پیرے پرانے کپڑے بھول گئی، اپنی تھکاوٹ کو بھول گئی، نبی کے دربار میں فاطمہ آئی اور غلام لینے آئی، دنیا لینے آئی، نبی نے نہیں دی، اب وظیفہ دے کر حدیث سنا کے رخصت کر دیا۔ آج تیرے پاکستان کے اندر جس ملعون کو چاہے اٹھتا ہے اپنے میلے ممبر پر کالے دل کے ساتھ، کالی زبان کے ساتھ، کالے قلم کے ساتھ اور کالے الفاظ کے ساتھ صدیق پہ بھونکنا شروع کرتا ہے، خاتون جنت گئی ہیں، فدق لینے گئی ہیں، نہیں دیا ہے، حدیث سنا کے رخصت کر دیا ہے۔ میں نے کہا بیٹی باپ کے دروازے پہ گئی تھی، کیا باپ نے، نبی نے غلام دیا تھا؟ کہتے نہیں، حدیث سنا کے رخصت کیا۔ میں نے کہا یہی تو صدیق فنا فی الرسول ہے۔ اگر فاطمہ والد کے پاس جائیں وہ حدیث سنا کے رخصت کرتی ہے، اور یہی بیٹی ابو بکر کے پاس جائے وہ ما ترکنا فہو صدقہ کی حدیث سنا کے رخصت کرتا ہے۔ نبی نے بھی فاطمہ کو حدیث سنا کے رخصت کیا، صدیق نے بھی فاطمہ کو حدیث سنا کے رخصت کیا۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، یہ چرشام جس کے عرش پر۔ اب مجھے بتاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو حدیث سنائی، ابا کی حدیث سن کے وہ خوش ہوئی ہوں گی یا ناراض ہوئی ہوں گی؟ خوش ہو گئی، بولو۔ لیکن آج تیرے ملک میں ایک طبقہ کہتا ہے وہ ناراض ہو گئی۔ میں نے کہا کس سے؟ ابا کی حدیث سن کے، اپنے والد کی حدیث سن کے؟ اور ظالم آج ایک عام امتی کو بھی نبی کی حدیث سناؤ تو وہ خوش ہوتا ہے، اور فاطمہ حدیث سنا کے ان کو حدیث سنائی جائے تو خوش نہیں ہوں گی؟ یمن سے غنیمت کا مال آیا، بہقی کی روایت ہے، اور جس میں کپڑے بھی بڑے اعلیٰ تھے۔ پھر دوبارہ علی نے بھیجا ایک دن کہ جاؤ غنیمت کا مال آئے، اپنے والد سے کہو میرا حصہ بھی تو دے دیں۔ وہ گئیں، ابا جان غنیمت کا مال آیا، آپ دنیا کو دے رہے ہیں، بیٹی کا حصہ۔ حضور نے فرمایا بیٹا یہ اگر چاہتی ہے تو یہ دے دوں، ورنہ ایک عمل بتا دوں، ابھی ابھی جبریل آئے اور مجھے یہ الفاظ سکھا کے گئے، اس سے دعا کر لیا کرو تو یہ ساری چیزوں سے بہتر ہے جو تم لینے آئی ہو۔ فاطمہ کو دیکھو، اس فاطمہ پر آج یہ بدبخت الزام لگاتے ہیں وہ دنیا کے لیے ابو بکر سے ناراض ہو گئی، وہ دنیا کے لیے جناب ناراض ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ وہ عمل بتائیں۔ حضور نے فرمایا بیٹا
اپنی دعاؤں میں یہ پڑھ لیا کرو، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یہ 5 الفاظ ہیں، اس کو پڑھ کر دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا۔ یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے، بیٹی دنیا لینے گئی ہے، والد نے حدیث سنا کے رخصت کیا ہے۔ آج اگر یہی بیٹی کسی خلیفہ کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں کے گڑے دکھاتی، میں چکی چلاتی ہوں، میرے کپڑے میلے ہوتے ہیں، غلام آئے ہمیں دے دیں، اور وہ خلیفہ اگر نہ دیکھتا تو ان بدبختوں کو دیکھو پھر یہ کتنا اچھل رہے ہوتے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں تو اتنا اچھل رہے ہیں، اور جی ان کو غلام نہیں دیا خود غلام بن جاتے، انہوں نے غلام بی بی کو نہیں دیا اور یہ نہیں دیا اور وہ نہیں دیا ہے، اور یوں رخصت کر دیا اور یوں روانہ کر دیا، اور بیوی کے ہاتھوں کے گڑے بھی نہیں دیکھے، اور اس کو خوب ملمہ سازی کر کے اور اس میں خوب مرچ مسالے لگا کر اپنی طرف سے 5-10 باتیں بنا کر اور جناب ایک ایسا سنیریو پیش کرتے کہ جس سے یہ ظاہر کرتے کہ خلفاء نعوذ باللہ بڑے ظالم اور غاصب ہوا کرتے تھے، لیکن یہ بیٹی اپنے ہاتھوں کے گڑے، اپنے پرانے کپڑے محمد الرسول اللہ کو دکھاتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی پیغمبر کی تربیت یہ تھی کہ میری بیٹی کی توجہ دنیا کی طرف نہ جائے، اللہ کی طرف جائے، اس لیے غلام نہیں دیا، حدیث سنا کے پیغمبر نے رخصت کر دیا۔ آج فدق کے مسئلے کو آڑ بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توہین ہوتی ہے، جیسے اسلام آباد میں پچھلے ہفتے جس بدبخت نے ٹوٹا کی، اچھا ہیں اتنے پھٹو کے بچے، ادھر ایک لفظ بولتے ہیں اور جب ادھر سے سپاہی صحابہ کا ڈنڈا آتا ہے پھر دوسرے دن کلپ بنا کر ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد اصل میں ہمارا مقصد ہماری بات کو جو ہے نا آگے پیچھے کر کے یوں بنایا گیا اور یوں مقصد نہیں ہے، تو پھر ڈرتے کیوں ہو؟ ہم تو الحمدللہ جو بولتے ہیں ممبر پہ بھی وہی بولتے ہیں، ہر جگہ وہی بولتے ہیں، ہمیں وضاحتوں کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑتی۔ اب دیکھو وہ صاف ابو بکر صدیق کو اپنے اس بیان میں نعوذ باللہ صدیق کو کافر کہہ رہا ہے، لقد کفرتا کا ترجمہ کرتا ہے کہ تو کافر ہو گیا، اور بعد میں کہہ رہا ہے مجھے تھوڑی اردو کی پرابلم ہے، میری لینگویج نہیں ہے، یہ لقد کفرتا تو کافر ہو گیا، اس میں کون سی اردو کی پرابلم ہے بھائی؟ یہ پاگل کسی اور کو بناؤ۔ ابھی پچھلے مہینے وہ میسمی کی قرآن والی ویڈیو آئی جس میں وہ کہہ رہے ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ نکالا، اور جب یہاں سے الحمدللہ آواز اٹھی اور جب اس بیان کے خلاف جب علماء کرام نے بیان دیے تو پھر دوسرے دن کلپ آ رہا ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ کوئی نیا قرآن آیا ہے، وہی والا ہے، لیکن ہمیں ایک پرانا ملا ہے، مجھ سے میچ کروا رہے ہیں اور یوں کروا رہے ہیں اور یوں کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا جو تو نے لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ ہم نے اصلی قرآن ڈھونڈ نکالا، مطلب یہ ڈھونڈا اسی کو جاتا ہے پہلے کوئی چیز کھوئی ہوئی ہو؟ نہیں، اصلی قرآن ڈھونڈ نکالا کا کیا مطلب؟ پہلے والا کھویا ہوا تھا، پہلے یہ اصلی گم تھا، پہلے یہ اصلی کھویا ہوا تھا، ہم نے اصلی ڈھونڈ نکالا، اور جب ادھر سے بیان ہے تو دوسرے دن بات کو تبدیل کرتے ہو، چینج کرتے ہو اور پھر اس سے بدلتے ہو۔ تقیہ تو تمہاری فطرت کے اندر ہے، اور چونکہ تم نے یہی الزام ائمہ پہ بھی لگایا ہے اس لیے تمہاری نسلوں میں دھوکہ ہے۔ کاش تم اس علی کو مانتے جس کو یہ اہل سنت مانتے ہیں، تو تمہیں پتہ ہوتا علی کا اسوہ حسنہ یہ ہے جو کہتا ہے ڈٹ جاتا ہے، علی کے بیٹوں کا اسوہ حسنہ یہ ہے جو کہتے ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے خاندان کو بھی کٹا دیتے ہیں، لیکن جو بات دل میں ہوتی ہے وہی بات علی کے بیٹے حسین کی زبان پہ ہوتی ہے۔ یہ توہین، اور پھر اس کو ہماری حکومت بہت ہلکا لیتی ہے۔ آج عدالت کی کوئی توہین کرے تو اس پر فوراً توہین عدالت کا کیس ہوتا ہے کہ جناب توہین عدالت ہے،
صحابہ کی گستاخی یہ توہین رسالت ہے، کیونکہ وہ شاگرد نبی کے، تربیت یافتہ نبی کے، وہ میرے پیغمبر کی جمع پونجی ہیں، اور اس کو اتنا ہلکا لیا جاتا ہے، اور جناب جیسے یہ کوئی ثانوی مسئلہ ہے۔ وہ حکومت تو حکومت، یہاں دیندار طبقہ اس کو بہت ہلکا لیتا ہے کہ جی یہ تو یار ابھی دیکھو نا قرآن اور اس پہ تو سب متفق، مشترکات پر، مشترکات کے بچوں کو ایک چیز مشترک بتاؤ نا، تم کہتے ہو قرآن کے اوپر آؤ، وہ بھی قرآن مانتے، وہ قرآن تک نہیں مانتا، تیری حدیث ہوتی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث ہوتی ہے ان جعفر ان امام باقر، ان کی حدیث تو وہاں پر ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ جس کی حدیث ہی نبی تک نہ جاتی ہو وہ حدیث مانتا ہے؟ پورے اصول اربع میں ان کی، جیسے ہماری سیاست ہے، پورے اصول اربع میں 20 روایتیں بھی ایسی نہیں ہیں جو نبی تک جاتی ہوں۔ اس لیے یاد رکھو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، کیوں کہ یہ نبی کی محنت ہے۔ آج اگر یہ لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو گئے تو نبی کی ساری محنت مشکوک ہوگی۔ میرے دوستو، آج کوئی کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے لگے یا کسی کو جاننا چاہتے ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو پہلے وقتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ اگر کسی کا رشتہ کسی کے ہاں بیٹی کے لیے آیا تو وہ دیکھتے تھے کہ اس کی اٹھک بیٹھک کن کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ کیسے، اگر بیٹھنے والے لوگ شریف ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو کہتے تھے لڑکا بڑا اچھا ہے کیونکہ اس کی بیٹھک اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اور اگر بیٹھک صحیح نہ ہوتی اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ صحیح نہ ہوتے تو کہتے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ توجہ کرو، آج اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیٹھک میں بیٹھتے تھے، جن ساتھیوں میں بیٹھتے تھے، وہ تو شرابی تھے، غاصب تھے، قاتل تھے، چور تھے، فاسق تھے، تو وہ بیٹھک نبی کی ہے، وہ نبی کے بیٹھنے پر اعتراض کر رہا ہے، نبی کی گیدرنگ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور ظالموں، دنیا کے کافروں کو تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ ہمارے نبی کی بیٹھک ایسے لوگوں کے ساتھ تھی؟ نہیں، جب وہ اہل سنت کا لٹریچر پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا نبی کی بیٹھک ایسی ساتھیوں کے ساتھ تھی، ایسے دوستوں کے ساتھ تھی، اور جن کی گواہیاں عرش پہ رب نے کہا تھا اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم الراشدون، اولئک حزب اللہ لیغیظ بہم الکفار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ یہ وہ بیٹھک ہے جو پیغمبر کی ہے، جو پیغمبر کی گیدرنگ ہے۔ پیغمبر کو دیکھنا ہو، پیغمبر کے ساتھیوں کو دیکھ لو، وہ عظیم ہیں۔ پیغمبر کی بیٹھک میں اندر بیٹھنے والے یہ صحابہ خدا کی قسم اتنے عظیم ہیں، اتنے بلند ہیں کہ قرآن کی 1200 آیتیں اللہ نے نبی کی بیٹھک میں بیٹھنے والے ساتھیوں کے لیے قرآن کا حصہ بنا کر بتا دیا کہ یہ بیٹھک چونکہ نبی کی ہے، نگاہ نبوت ان پہ پڑی ہے، اللہ نے انہیں رضی اللہ کا ٹکٹ دنیا میں دے دیا۔ یہ گیدرنگ ہے نبی کی، اور غلط لوگوں میں نبی بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن میں نبی سے فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے نبی ظالموں کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا، یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اللہ نبی کو تو منع کرے، اگر نبی یہ کہہ دیتے نہیں بیٹھنے کا، یہ کہ اور لوگ بھی ذرا دین میں آئیں گے نا، پیار سے بات کرنی چاہیے، ذرا پیار سے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ یہ جملہ بھی فاسقوں والا ہے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ اگر نفرت کسی کے لیے نہیں تو اس حدیث کو کیا کہو گے؟ الحب للہ والبغض للہ، یہ بغض بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، محبت بھی اللہ کے لیے۔ پھر اس قرآن کی آیت کو کیا کہو گے جو اللہ نے صحابہ کی شان میں بتائی ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں۔
پھر مجھے بتاؤ سب سے محبت ہو تو پھر اسلام میں بدر، احد، تبوک، حنین کا کانسیپٹ تو گیا نا۔ بابا دل میں کفر کے خلاف نفرت تھی جبھی تو بدر احد ہوا ہے۔ یہ کچھ اصطلاحات ہمارے ہاں ایسی نکل چکی ہیں کہ بس اللہ ہی حفاظت فرمائے، کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، مساوات کا، برابری کا۔ اچھا پھر سب کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، ایک وزیر اعظم کیوں ہے؟ یہ کوئی بات ہے وزیر اعظم ہے کہ اور سارے رعایا ہیں جب اسلام مساوات کا درس دیتا ہے؟ پھر جناب وزیر اعلیٰ کیوں ہے؟ کوئی برابری کا درس ہے تو بتاؤ نا، سرکاری اداروں میں کسی کی تنخواہیں 7 لاکھ، کسی کی تنخواہ 7,000 کیوں ہے؟ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہ کس موقع پر کہ آنٹے اور آنٹیاں جو باہر نکلتی ہیں موم بتی مافیا، وہاں برابری ہونا چاہیے، مرد عورت کوئی فرق نہیں، برابری ہونی چاہیے۔ فرق تو ہے نا بھائی، فرق تو ہے، وہ تو رب نہیں رکھا ہے، وہاں سے بچہ ہو سکتا ہے، یہاں سے ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے برابر ہونا چاہیے۔ تو کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جو ہمارے یہاں بن گئیں، ان میں یہ بھی ہے نفرت کسی کے لیے نہیں، جو نفرت کے قابل ہے اس سے نفرت کرنا، یہی دین کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ جو اس طرح کا فلسفی ہو نا، اس کو پتہ چلے کہ آپ نے اس کے باپ کو گالی دی ہے، یا اس کے باپ کی غیبت کی ہے، یا اس کی ماں کو گالی دی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور رشتہ داریاں چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہمیں پٹی پڑھائی جاتی ہے، نہیں یار دیکھیں ایسا نہیں کریں، دیکھیں اوپر منہ کر کے تھوکو، اپنے ہی منہ پہ آتا ہے۔ صحابہ کی جو شان اللہ نے بنائی ہے تو بنائی ہے نا، دیکھو نا، ان کو کوئی برا کہنے سے ان کی شان گھٹے گی تھوڑی۔ ایسے شخص کو فوراً کوئی ماں بہن کی گالی دے دے تو وہ آستینے چڑھا لے گا، اس کو کون سی گالی لگ گئی ہے بھائی، اوپر دیکھ کے پھونکو تو اپنے ہی منہ پہ تھوک آتا ہے نا۔ اللہ نے جو آپ کی بیوی، آپ کی ماں کو جو عزت دی ہے وہ تو عزت ہے، میری گالی کوئی لگ تھوڑی گئی ہے، میری گالی سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ کہتے نہیں نہیں ایسا کیا کیوں؟ میں نے کہا جب تو یہاں یہ فلسفہ برداشت نہیں کر سکتا، میں نبی کی جماعت پر یہ فلسفہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس گستاخ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی، آج یہ طبقہ ہمیں تکفیری کہتا ہے، جھوٹا الزام کہ جی تکفیری ہیں۔ سب سے بڑا تکفیری تو یہ طبقہ ہے جس نے نبی کے صحابہ کو معاف نہیں کیا، کہ 3 صحابہ صرف مسلمان تھے، باقی سارے کافر ہو گئے تھے۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑا کوئی تکفیری ہے؟ نہیں۔ یہ سارے کلپ موجود ہیں۔ اور پھر تکفیری، یہ کچھ دن پہلے اسلام آباد میں یہ شہنشاہ نقوی، یہ ملون ابن ملون، اس نے ایک باڑے کے اندر بیان سے پہلے کلپ آپ نے دیکھا ہوگا، کہا کہ ایک بندہ شیعہ اور ابھی ہم اس کو کلمہ پڑھائیں گے، اور پھر اس کو کلمہ پڑھوا رہا ہے، وہ 5 جز والا جو دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں، جو خود علی نے کبھی کسی کو مسلمان کراتے ہوئے نہیں پڑھایا، جو خود حسن حسین نے کسی کو مسلمان کراتے ہوئے نہیں پڑھایا، اس کو بہرحال وہ کلمہ پڑھاتا ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے، اسے وہ کافر سمجھتا تھا پہلے، تبھی اسلام میں داخل کرنے کے لیے کلمہ پڑھا رہا ہے؟ اور اگر تو کہتے نہیں ہم تو سب کو مسلمان کہتے ہیں، تو جب سب کو کہتے ہو تو پھر یہ دوبارہ کلمہ پڑھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ جو تو کلمہ پڑھا رہا ہے، بابا آج کوئی ہندو کہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم کلمہ پڑھائیں گے یا نہیں؟ کوئی عیسائی کہے کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم کلمہ پڑھائیں گے یا نہیں؟ کوئی قادیانی کہے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھائیں گے یا نہیں؟ کوئی شیعہ کہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم کلمہ پڑھائیں گے یا نہیں؟ کوئی سکھ کہے کہ کلمہ ہمیں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم کلمہ پڑھائیں گے یا نہیں؟ کیوں کہ جناب ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے، اس لیے کہتے ہیں آؤ جی کلمہ پڑھو۔ لیکن اگر کوئی اہل حدیث کہے میں دیوبندی ہونا چاہتا ہوں، کوئی بریلوی کہے میں، ہم کیا اسے کلمہ پڑھائیں گے؟ ہم کہیں گے ٹھیک ہے عقیدہ اپنی جگہ، لیکن اب آپ چونکہ آئے مسلمان ہی ہیں، لیکن یہ جو کلمہ پڑھا رہا ہے تو مطلب یہ کہ یہ جو دنیا کے سامنے تاثر دیتا ہے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، اگر اسے نہیں سمجھتے تو اس سے کلمہ کیوں پڑھوا رہا تھا؟
اس لیے ہمارا مطالبہ ہے، اسلام آباد میں جس ملعون نے حضرت صدیق اکبر کی تکفیر کی، اسے گرفتار ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے۔ بولو، ہونا چاہیے۔ جو کام کرنے کے ان سے تم کرتے نہیں ہو، وہ تم سے ہوتے نہیں ہیں، اور جو کام نہیں کرنے اس پر شیر ہو۔ اور بابا دین، اگر کچھ دین کی خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم دین کو نقصان تو نہ دو۔ آج دیکھو نا، اگر کئی نئی مسجد ہماری حکومت نہیں بنا سکتی تو بنی ہوئی ان کو تو نہیں گراؤ۔ طارق روڈ پر مدینہ مسجد آج نصف صدی ہونے والی ہے تقریباً بنی ہوئی ہے، ان کو اب خیال آیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر قانونی ہے، اور اسے گرانے کے لیے عدالت جو ہے وہ نوٹس دے رہی ہے کہ اسے گرایا جائے۔ تمہارے اس ملک کے اندر اتنے غیر قانونی تجاوزات ہیں، پہلے اسے گرانے کی تو کوشش کرو، اللہ کے گھر سے پہلے ابتدا کر رہے ہو۔ اور مسلمانوں، تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے اندر ایمان پیدا کرو، کسی غیر مسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات اور ان کی مشابہت، ان چیزوں سے بچو۔ جیسے آج عیسائیوں کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، اور پھر اس میں فائرنگ اور جناب آتش بازی، شراب نوشی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں۔ کس بات کی خوشی ہے؟ پچھلے سال کیا اللہ تم سے راضی ہو گیا تھا؟ کیا پچھلے سال جناب ہمارے اعمال بالکل صحیح تھے؟ فکر ہونی چاہیے کہ جناب آگے پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی ہے۔ تو یہ ہیپی نیو ایئر کی یہ مبارکباد دینا، یہ میسج کرنا، اور پھر اس میں فائرنگ کرنا۔ اور سنو، بعض دفعہ کوئی ساتھی یوں بھی کہتا ہے، یار میرا مقصد یہ نہیں، لیکن سامان وامان رکھا ہوا ہے نا، اب فائرنگیں ہوتی ہیں، ذرا اس بہانے چیک ویک ہو جاتا ہے ذرا۔ یہ چیک ویک بھی نہیں کرنا جائز، کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ مشابہ تھے۔ ہندوؤں کی ہولی ہو رہی تھی، ایک مسلمان کے منہ میں پان تھا، وہ گزرتے ہوئے گدھے کو دیکھا، اس نے کہا تجھ پر کوئی رنگ نہیں پھینک رہا، پچکاری ماری پان کی، کہا چل تجھ پہ میں ہولی کھیلتا ہوں۔ حضرت شیخ نے فوائد الفواد میں لکھا ہے، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے شخص کو مرتے ہوئے ہندو مذہب پہ موت دی ہے، ہندو مذہب پہ مرا ہے۔ کیا سمجھتے ہو یہ معمولی چیزیں؟ اس لیے ان تمام قسم کی غلط رسومات اور ان خرافات سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔